بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ٹو دس امپورٹنٹ ویڈیو. اس ویڈیو کے اندر ہم ڈان نیوز کے ایک بہت ہی امپورٹنٹ آرٹیکل کی سمری کو پریزنٹ کریں گے جس آرٹیکل کا نام ہے آسٹرچ اپروچ. اس آرٹیکل کے اندر ڈسکس ہونے والے امپورٹنٹ کی پوائنٹس، ان کے فیکٹس اور اس کے ساتھ ساتھ اینڈ پر ڈیفیکلٹ ورڈز کے میننگ کو ڈسکس کریں گے. یہ انالیسس ہمیں جنرل نالج کو بلڈ کرنے میں اور کمپٹیٹیو ایگزامز کے اندر اس کو انالیسس کو پریزنٹ کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرے گا. اس آرٹیکل کا نام ہے آسٹرچ اپروچ اور یہ آرٹیکل ریسنٹلی جس رائٹر نے لکھا ہے ان کا نام ہے اسامہ خلجی. یہ آرٹیکل انہوں نے ریسنٹلی ہونے والے پروٹیسٹ کے رسپانس میں لکھا ہے. ان پروٹیسٹ کے خلاف 4 آورز کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے ایک ایکشن لیا گیا تھا، اس کے اوپر اس رائٹر نے انالیسس کیا ہے. سو واٹ آر دا امپورٹنٹ کی پوائنٹس آف دس آرٹیکل؟ اس آرٹیکل میں ڈسکس ہونے والے امپورٹنٹ کی پوائنٹس یہ ہیں کہ پاکستان نے جتنے بھی سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ میسیجنگ کے اپلیکیشنز تھے ان کو تقریباً 4 آورز کے لیے بند کیا ہے، اور اس کی مین ریزن یہ تھی کہ پبلک آرڈر یعنی ڈسپلن کو مینٹین کیا جا سکے. اور اس کے پیچھے ایک بہت بڑی ریزن یہ تھی کہ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ فیوچر میں کچھ پروٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں. وہ پروٹیسٹ پاکستان کی ایک ریلیجیس پارٹی جس کو ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ کی طرف سے بین کیا ہے اس کی طرف سے ہونے تھے. بٹ دس از ناٹ گڈ سچویشن، اور یہ ہمارے لیے الارمنگ اس لیے ہے کیونکہ ہسٹری کے اندر فرسٹ ٹائم ایسا ہو رہا ہے کہ جتنی بھی پاپولر اپلیکیشنز تھیں ان سب کو ایک ساتھ بلاک کیا جا رہا ہے اور پورے ملک میں بلاک کیا جا رہا ہے. اس سے پہلے کسی اسپیسیفک ایریا میں اسپیسیفک ٹائم کے لیے کچھ خاص اپلیکیشنز کو بلاک کیا جاتا تھا. اور اکارڈنگ ٹو رائٹر دس از دا وائلیشن آف بیسک رائٹس آف پاکستانی سٹیزنز. یہ وہ رائٹس ان رائٹس کی وائلیشن ہے جو کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہے وہ پاکستانی سٹیزنز کو ان کے کانسٹیٹیوشن کی طرف سے دیے گئے. ان میں انفارمیشن یعنی وہ انفارمیشن کو حاصل کر سکتے ہیں، ایجوکیشن لے سکتے ہیں تھرو اینی آن لائن اور ادر فزیکل سورسز، اور لیولیہڈ کو ارن کر سکتے ہیں، اور ایسوسیشن یعنی تھرو سوشل میڈیا سورسز وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسوسیٹ ہو سکتے ہیں. بٹ وہ نوٹیفیکیشن جو ان کو بلاک کرنے کے حوالے سے ایشو ہوا تھا انٹیریئر منسٹری کی طرف سے، اس کے اندر کوئی ریفرنس آف لا جو ہے وہ یوز نہیں کیا گیا، یعنی یہ کلیئر نہیں ہے کہ کس لا کے تحت یہ ایکشن لیا گیا. اور اس سے ایک اور جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ ایک انسرٹن سچویشن جنریٹ ہوئی ان لوگوں کے لیے جو اسمال بزنسز کو آپریٹ کر رہے تھے تھرو دیز اپلیکیشنز، یا آن لائن ایجوکیشن کو ارن کر رہے تھے حاصل کر رہے تھے، کیونکہ یہ کووڈ-19 کی سچویشن ہے، ایک پینڈیمک سچویشن ہے جس میں لوگ بہت زیادہ آن لائن سورسز پر ڈیپینڈنٹ ہیں. اور اس سے ملینز آف لوگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئے اور کوئی خاص گول جو ہے وہ اچیو نہیں ہو سکا. سو واٹ آر دا کانسیکوینسز ان فیوچر؟ اس کے جو فیوچر میں خطرات ہیں، اثرات ہیں، وہ یہ ہے کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ایک موو ہے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو جس کی اسمبلی کے اندر ریپریزنٹیٹیوز موجود ہیں اس کو ٹیررسٹ گروپ جو ہے وہ ڈائریکٹ ڈکلیئر کرنا ایک گڈ موو نہیں ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ اکارڈنگ ٹو رائٹر یہ صرف کچھ لوگ نہیں ہیں جن کو بین کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ ایک پورا ووٹ بینک ہے، یا ایک سپورٹرز ہیں، ایک عوام کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ریوولٹ پر آ سکتے ہیں. اور اس طرح کی جو ایکٹ ہے یہ ایک طرح کی ریپیٹیشن ہے، یہ دوبارہ سے اسی انسیڈنٹ کی ایک ڈپلیکیٹ کاپی ہے جس کو دہرایا جا رہا ہے، جو کہ لال مسجد انسیڈنٹ جو کہ مشرف کے دور میں ہوا تھا، جس میں ہزاروں کی تعداد میں بچوں اور طلبات کو جو ہے وہ جو طالبات تھیں ان کو جو ہے وہ کل کیا گیا تھا. سو سٹیزن جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں، اور اس سے ایک اور نقصان یہ ہے کہ ان کو ریئلائز ہوگا کہ اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے کون کون سی مسٹیکس اور فیلیئرز ہو رہے ہیں. سو واٹ آر دا سجیشن؟ رائٹر نے اس کے اندر کچھ سجیشن بھی ایڈ کی ہیں، اور وہ یہ ہیں کہ جو اکارڈنگ ٹو وی مسٹ فالو دا لا اور دا کانسٹیٹیوشن. فار ایگزامپل اکارڈنگ ٹو ڈریکونین سیکشن 37 آف پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز،
ایکٹ جو کہ 2016 میں پیش کیا گیا تھا، اس کے مطابق اگر کوئی بھی ایسا کانٹینٹ جو کہ ان لافل ہو، ان اپروپریٹ ہو، جو قانون کے خلاف ہو، تو اس کانٹینٹ کو ریموو کیا جا سکتا ہے، بلاک کیا جا سکتا ہے ڈائریکٹلی وداؤٹ بلاکنگ آل دا سوشل میڈیا ویب سائٹس. اور اس کے علاوہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے یہ ہر پاکستانی سٹیزن کا کہ اس کو ڈگنیٹی دی جائے، اس کو فیئر ٹرائلز کے اندر لایا جائے. اگر اس نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس کے اوپر ٹرائلز کیے جائیں اور پھر کورٹ کی طرف سے ڈیسیژن لیا جائے. اور جو فیملیز ہیں، اگر کسی پاکستانی کو اریسٹ بھی کیا جاتا ہے تو جو ڈیٹین کیا جاتا ہے جہاں پر اسے حراست میں رکھا جاتا ہے، تو فیملیز کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ وہ ان کو ایکسیس کر سکیں. So here are the some related facts. First is related to Pakistan Religious Party, which is an Islamist political party of Pakistan, Tehreek-e-Labbaik Pakistan. This party was founded by Khadim Hussain Rizvi on 1st August 2015. اس پارٹی کا جو مین مینڈیٹ ہے، مین ایک ایجنڈا ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو بلاسفمی سے ریلیٹڈ ایشوز ہوتے ہیں، جو اسلامسٹ بلیف سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہوتے ہیں، یہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کی پروٹیکشن کے لیے، اسلامک بلیفز کی ان کے لیے یہ جو ہے بنائی گئی تھی. سو اکارڈنگ ٹو ہز لیڈر یہ اسلامک بلیفز کی پروٹیکشن کے لیے بنائی گئی تھی. سو اگر ملک میں کوئی بھی ایسا بلاسفمی سے ریلیٹڈ کوئی بھی کرائم ہوتا ہے تو یہ اس کے اگینسٹ پروٹیسٹ کرتے ہیں. سو اس کی پروٹیسٹ کی ایک ایگزامپل پاکستان کا 2020-21 کا بھی پروٹیسٹ ہے، جس میں اس پارٹی نے یہ ڈیمانڈ کیا کہ فرانس کے ایمبیسڈر کو یہاں سے ایکسپیل کیا جائے، یعنی ملک بدر کیا جائے. اور اس پروٹیسٹ کے بیہائنڈ جو سب سے بڑی ریزن ہے اس کو ہم ڈیٹیل سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ اور پاکستان تحریک لبیک کے درمیان یہ پروٹیسٹ اس کے بعد ہوا ہے. یہ ایک ایگریمنٹ تھا جو بعد میں فلفل نہیں ہو سکا تھا، اور اس کی ریزن یہ نومبر 2021 میں یہ ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس کے مطابق گورنمنٹ اس بات پر ایگری ہوئی تھی کہ وہ فرینچ کے جو ایمبیسڈر ہیں ان کو نکالے گی ود ان 3 months، جو کہ اس پارٹی کی ڈیمانڈ تھی، کیونکہ اس نے جو اسلامسٹ کرائم کیا تھا، بلاسفمی سے ریلیٹڈ ایک ایکٹ کیا تھا جو کہ وائلیٹ کر رہا تھا مسلم بیلیف کو، مسلمز کے جو ان کی رسپیکٹ ہے اس کو. اور اس میں گورنمنٹ جو ہے وہ اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے ایمبیسڈر کو اپوائنٹ نہیں کرے گی، یعنی جتنے بھی ایمبیسی سے ریلیٹڈ ریلیشنز ہیں وہ ان کے ساتھ کٹ آف کیے جائیں گے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ سارے اریسٹڈ ورکرز کو ریلیز کرے گی، اور نہ ہی کسی ایسے ورکر کے خلاف جو ان ایشوز کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے پروٹیسٹ کر رہا ہوگا ان کے خلاف جو ہے کوئی کیس کرے گی. سو اس حوالے سے نیگوسیشنز ہوئی تھیں، بات چیت ہوئی تھی، اور یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ یہ جو ٹرمز ہیں ایگریمنٹ کی یہ پارلیمنٹ میں پریزنٹ ہوں گی ود ان 3 months، اور جلدی سے جلدی ان کو اوبے کیا جائے گا اور ان کو پورا کیا جائے گا. بٹ دس واز ناٹ اوبیڈ. So after discussing the facts and important key points, here is the overview of difficult words with their meaning. سب سے پہلا ہے arbitrarily، جس کا مطلب ہوتا ہے بے اصولی، ناجائز. جب کوئی کام اپنی مرضی سے کیا جائے تو اس کو arbitrarily کہا جاتا ہے. circumventing یعنی محدود کر دینا، کسی چیز کو روک دینا. gravely کا مطلب ہوتا ہے شدت سے. representatives یعنی اراکین. militancy کہتے ہیں عسکریت پسندوں کو. اور non state actors، اس سے مراد ہے غیر ریاستی ادارے، یعنی جن پر ڈائریکٹ گورنمنٹ جو ہے رول نہیں کر رہی ہوتی. ڈیٹینیز، جن کو ہم قید کرتے ہیں، حراست میں لیتے ہیں. انڈرمائنز، کم کرنا، مجروح کرنا. اینٹیسپیشن یعنی جو ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہو، جس کی توقع کی جا رہی ہو. ڈسپروپورشنیٹ یعنی جو غیر متناسب ہے. زیرو ٹالرنس یعنی جس پر بالکل کمپرومائز نہیں ہے، نو کمپرومائز، زیرو کمپرومائز، صفر رواداری. گرانٹیڈ دیٹ یعنی یہ چیز معقول ہے. ٹھیک ہے. سو تھینک یو سو مچ فار دس ویڈیو. ہوپ سو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اس میں آپ کو امپورٹنٹ کی پوائنٹس اور فیکٹس پتہ لگے ہوں گے. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو وہی ریکویسٹ ہی ہو کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں تاکہ آئندہ آپ کو ایسی بہت ساری یوزفل ویڈیوز جو ہے وہ مل سکیں. تھینک یو. اللہ حافظ.